السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رجب کا مہینہ الحمدللہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شعبان، پھر رمضان کا مہینہ قریب ہی ہے، تو کیوں نہ ہم انشاءاللہ عز و جل رجب کے روزوں سے ہی رمضان کا آغاز کریں۔ کہ کچھ میں نے لوگ دیکھیں کہ رجب، شعبان اور رمضان کے روزے وہ پورے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو حقیقت معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، برکتیں معلوم ہیں۔ تو کچھ میں انشاءاللہ عز و جل رجب کے روزوں کی فضیلت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ بھی نیت فرمائیے کہ رجب کے جو روزے ہیں نا، بہت ہی قیمتی ہیں ہمارے لیے۔ ثواب، ڈھیر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور رجب، شعبان، پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر رمضان کا، تو ہم ابھی سے آغاز کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل، تو رمضان میں انشاءاللہ اور بڑھ چڑھ کے ہم عبادت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، عبادت کریں گے بہت ساری۔ تو میری بھی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل کہ رجب کے روزے اللہ نے چاہا تو بہت رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ رجب کے روزے ضرور رکھیے انشاءاللہ۔ آج یا کل معلوم ہو جائے گا کہ رجب کب ہے، تو پہلی تاریخ سے ہی رکھیں کہ رجب کا ایک روزہ وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ وہ 2 سال کے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے، اور باقی کے جو روزے ہیں وہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کری تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو بہت ہی وسیع ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں ہمیں یہ نیکیوں کا نہیں پتہ چلے گا۔ جب ہم مر جائیں گے تو تب ہم سوچیں گے، بلکہ تمنا کریں گے، یا اللہ ہمیں اور دنیا میں بھیج، ہم تیری عبادت کر۔ بٹ پھر ظاہر ہے نگران فرماتے جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا رجب کے روزے کی ابھی سے عادت ڈال دیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو عادت بنائیے کہ انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل بھائی 6 نہیں تو 5 رکھ لیں گے، 3 رکھ لیں گے، تو 1 تو رکھیں گے کم سے کم۔ آپ نے صرف نیکی کی دعوت دینی، خود بھی نیت کرنی ہے۔ تو میری بھی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو میرے گھر والوں کی بھی نیت ہے، میرے گھر والی کی بھی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اور خوشی بھی ہے کہ یار نہیں انشاءاللہ، اور ویسے بھی سردیوں کے روزے ویسے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رجب کے روزے رکھیں گے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے اس رجب میں، صدقہ خیرات کریں گے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا رجب کے مہینے سے زکوٰۃ نکالنا سٹارٹ کر دیتے۔ کیوں پوچھا گیا کیوں بھائی؟ تو فرمایا ہے کہ تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں اور رمضان کے مہینے میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ رجب کے روزہ رکھیں گے، صدقہ کریں گے۔ اور ابھی ہم نے مسلمان کے بارے میں کہ ایک حدیث سنی کہ پریشانی دور کریں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی پریشان مسلمان کی مدد کریں گے۔ کوئی بھی کہیں بھی کام کرتا ہے تو سوچیں کہ کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے، اس کے دل جوئی کر لیں۔ کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور جگہ رجب کے روزوں کی ہے کہ جو رجب میں 1 دن اور 1 رات ایسی ہے کہ جو اس میں قیام کرے، دن میں روزہ رکھے، تو وہ 100 سال کے عبادت کا 100 سال کی عبادت کا ثواب، کمی پیشی معاف کر اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور وہ رات کون سی ہے؟ 27ویں شب۔
تو اس دن تو ہمیں عبادت کرنی ہی کرنی ہے، باقی دن بھی اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور بس اللہ کو راضی کرنا ہے بس. بہت ہو گیا، یقین جانے بہت ہو گیا. 30 35 سال 40 سال عمریں ہو گئی ہیں، پھر بھی کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار کل کیا ہوگا. آپ یقین جانے کل کا کچھ بھروسہ نہیں، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. تو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ بس اللہ کے قریب آ جائیں. ایک میں رجب کے فضیلت الحمدللہ بتا دی ہے، روزوں کی فضیلت کی خوب عبادت کریں، بہت ثواب ہے. 1 سال کی پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا 2 سال کے، تیسرا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور باقی روزے 1 ماہ کے گناہوں کے کفارہ ہے. تو اللہ تو موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں کہ میری عبادت کرو، میں گناہ معاف فرمانے والا ہوں، میں سننے والا ہوں کہ ابھی بھی. تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو کائنڈلی میں تو نیت کرتا ہوں انشاءاللہ سے، میری بھی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل، آپ سب بھی نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب اجر و ثواب کمائیں انشاءاللہ. قافلے کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، تو اللہ نے چاہا تو کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ. کرم اب بھی ہو رہا ہے، اتنے گناہوں کے بعد بھی کرم ہو رہا ہے کہ وہ فرماتا ہے مجھ سے، ہم سے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرنے والا. تو ایک اور جگہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، تو کسی کو دعوت دی انہوں نے. تو ایک نے شخص نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں بٹ یہ سن نہیں رہا. آج اللہ راضی ہے بٹ بندہ راضی نہیں. خوب رو رہے تھے وہ. تو کچھ دنوں بعد وہ قبرستان میں ملے. اس دن تو مجھے سمجھ میں آ گئی آپ کی بات، آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آج کیوں آپ قبر کے پاس رو رہے ہیں؟ تو فرمایا انہوں نے، تو آج میں اس کی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ آج یہ راضی ہے، قبر والا راضی ہے بٹ اللہ راضی نہیں ہے. تو کائنڈلی کل پہ کچھ مت چھوڑیں، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اللہ کو راضی فرمائیے. یہ جو عبادات ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو ایک کو میں نے دیکھا شاہ صاحب تھے سید زادے، تو وہ جو ظہر کا وضو ہوتا ہے وہ عشاء تک چلتا ہے ان کا، اور فرماتے ہیں کہ میرا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک باجماعت اور تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹتی. تو جزاک اللہ، آپ نے میری ویڈیو انشاءاللہ جو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی زیادہ سے زیادہ کیجیے انشاءاللہ. اور بھی میں رجب کی روزوں کی فضیلت آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.